مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض گناہوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے، بعض لفظوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ لفظ بھی بہت بھاری ہوتے ہیں، وہ گناہ بھی بہت بھاری ہوتے ہیں۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، دیکھو غیر مسلموں کے ہاں ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، افراد کے حقوق کی بات نہیں ہوتی۔ اسلام افراد کے حقوق کی بات زیادہ کرتا ہے اور عام انسانوں کو مجموعی لحاظ سے فوکس دوسرے نمبر پہ کرتا ہے۔ آپ نے گوروں کے ہاں، لبرل لوگوں کے ہاں نعرے سنے ہوں گے، ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس، انسان کے حقوق اور عورتوں کے حقوق سنے ہوں گے نا۔ کبھی آپ نے سنا ماں کے حقوق؟ سنا؟ بیوی کے حقوق گوروں سے؟ بیوی کبھی سنا؟ بول دو نا نہیں سنا، تو اس میں کیا بات ہے؟ وہ تو تھوڑا سا ہلیں گے تو پتہ بات آگے چلے گی نا۔ کبھی سنا بیٹی کے حقوق ہے بھائی، نانی دادی کے حقوق، بہن کے حقوق، بھتیجی بھانجی، کبھی سنا؟ یہ ایسے ہی ڈرامے بازی ہے، جیسے آپ کہیں کہ کسی کو سمجھا رہے ہیں نا کہ خیال کرو، سب کا خیال کرو، سب کا خیال کرو۔ اب جب خیال کرنے کا ٹائم آیا تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا اس کا کتنا خیال کروں، اس کا کتنا خیال کریں، اس کا مجھے نہیں پتا، سب کا خیال کرو۔ ابے بھائی جب تک آپ بتاؤ گے نہیں کیا خیال کرنا ہے، کس کا کتنا کرنا ہے، تو یہ تو ایک مبہم سے نعرے ہیں، اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کا تو کوئی بھی خیال نہیں کر سکتا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا مجھے سب کی فکر ہے، ساری انسانوں کی فکر ہے، تو اپنے بیوی بچوں کی تو فکر کر، کہہ رہے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑو سارے انسانوں کی فکر ہے، تو ساروں میں یہ نہیں آتے کیا؟ تو ویمن رائٹس کے نام پہ بھی سب کے حقوق اور ہیومن رائٹس کے نام پہ بھی سارے انسانوں کے حقوق۔ اب ان سے پوچھو ابا کے کیا حقوق ہیں، کہہ رہے ابا چھوڑو یار، سارے انسانوں کی بات کرو۔ او بھائی ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے تو ابا کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، ابا نے تھپڑ مارا تو نے کمپلین کرا دی پولیس میں، تو یہ ابا کے حقوق نہیں کہہ رہے ہیں، ابا کے نہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرو، انسانوں کے حقوق کی بات کرو۔ تو وہ کیا انسان نہیں، وہ گدھا ہے؟ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو چاہیے عیاشی، تو عیاشی کے لیے لیبل عیاشی کا استعمال کرے گا تو بدنام ہو جائے گا، لیبل استعمال کرے گا نا رائٹس کا تو بدنامی نہیں ہوگی۔ بچہ شراب پیتا ہے، اسلام کہتا ہے باپ کو حق ہے اس کی ٹھکائی لگا دے، تو کم بخت مجھے بھی بدنام کرے گا اور خود بھی غلط ٹریک پہ چلے گا۔ باپ بچپن میں ہی اس کو روک لے گا سختی کر کے تو بچہ برائی سے رک جائے گا۔ بچے پر بھی احسان، ٹھکائی کا مطلب یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح پیٹنا شروع کر دے، تو بچہ بچ جائے گا۔ یہ ہے ہیومن رائٹس کہ باپ کو اسلام کہتا ہے سختی کرو، نرمی سے اگر برائی سے نہیں رک رہا تو کیا کرو، سختی۔ اس میں تمہارے بھی رائٹس ہیں کہ کل بچہ تمہاری بدنامی کا سبب نہیں بنے گا، ورنہ کہیں بھی جاؤ گے لوگ کیا کہیں گے، اس کا بچہ شراب پیتا ہے، اس کا بچہ ایسا، اور تم گھر میں بھی ٹینشن پیدا کرے گا نا شرابی۔ دیکھو شراب ایک فلموں میں نظر آتی ہے، وہ فلموں والی ہوتی ہے جو ہیرو پیتے ہیں، سچی مچی میں جو ہوتی ہے وہ ویسے نہیں ہوتی جیسی فلموں میں ہوتی ہے، حقیقت ہے۔ آپ شرابیوں کو دیکھ لو، آپ بولو گے اللہ کی پناہ، اللہ اس عذاب سے مجھے بچائے، میری اولادوں کو بچائے۔ فلموں میں جس طرح سے شراب دکھائی جاتی ہے اسے دیکھ کے تو نوجوانوں کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی پئیں۔ وہ ڈراموں فلموں کی دنیا کچھ اور ہے اور حقیقی دنیا
کچھ اور ہے. ہم نے باہر ملکوں میں دیکھا ہے کیسے شراب پی کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں, گدھا لگ رہا ہوتا ہے شکل سے, انسان نہیں لگ رہا ہوتا. آدمی کہتے ہیں اس سے بڑا گدھا اور دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے. جس طرح وہ مر رہا ہوتا ہے نا, اور منہ سے رال ٹپک رہی ہے اور گر رہا ہے, ایک ایک لفظ کو کئی کئی بار ریپیٹ کر رہا ہے. انسانیت پر ایک بدنما داغ ہے, انسانیت کے تقدس پر شراب اور نشہ. فلموں میں تو دکھائیں گے, اور ویسے وہ ایک فائر بریگیڈیئر کے عملے میں نا ایک شرابی تھا, وہ گیا اور 10-20 لوگوں کو آگ سے بچا کے لے آیا, اور پھر کہہ رہا ہے مجھے شاباش دو, 20 لوگوں کو بچا لیا. انہوں نے کہا کم بخت, یہ سارا فائر بریگیڈ کا عملہ تھا جس کو تو نکال کے لے آیا اندر سے. یہ سارا دماغ کام نہیں کرتا شرابی کا. کہہ رہے یہ تو آگ بجھانے کے لیے گئے ہوئے تھے, انہی کو اٹھا کے لے آیا. تو ایک جگہ آگ لگ گئی تو افریقہ میں نا, تو آگ لگی ہے تو فائر بریگیڈ کے عملے میں پاکستانی لوگ تھے. تو وہ افریقی آپ کو پتہ ہے وہ تو بیچارے اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے. تو وہ کسی نے پاکستانی تھوڑا گورے گورے ان سے بہرحال کلر اچھا ہوتا ہے, تو جب اوپر سے بندوں کو, زندہ بندوں کو پھینکنا شروع کیا, تو نیچے پاکستانی کہہ رہا ہے کہ بھائی جو جل گئے ہیں ان کو نہیں بھیجو, جو جل گئے ہیں ان کو نہیں پھینکو. کچھ لوگوں کی سمجھ میں آیا, کچھ کے اوپر سے گزر گئی. خیر, تو آپ ایک لفظ کو سمجھتے ہو بہت ہلکا, آپ ایک گناہ کو سمجھتے ہو بہت ہلکا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ایک مثال دے رہا تھا کہ غیر مسلموں کے یہاں ہیومن رائٹس بھی ہیں, ویمن رائٹس بھی ہیں, اسپیسیفک انسانوں کے رائٹس نہیں ہے کہ اس کا یہ حق ہے, اس کا یہ حق. تو ایک بات کا خیال کیا کریں, کچھ لوگوں کے آپ پر احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنا اور ایک عام آدمی کے ساتھ بد اخلاقی کرنا, ان دونوں بد اخلاقیوں کے ویٹ میں بہت فرق ہے. سمجھتے ہو؟ شخصیت کے بدلنے سے کسی بھی جرم کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے. دیکھو 3 قسم کی چیزیں یاد رکھو جن کی وجہ سے گناہ اور نیکی کی ویلیو گھٹتی اور بڑھتی ہے. ایک شخصیت, ایک مکان اور ایک ٹائم اور زمان. آپ اگر شراب پیتے ہو اپنے گھر میں بیٹھ کے, گناہ ہے یقیناً. مسجد میں پیتے ہو تو آپ بتاؤ وہی ایک بوتل کا گناہ اور اس کا جو ویٹ ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا کہ نہیں بڑھ جائے گا؟ بولو نا. اور پھر مسجد حرام میں پیتے ہو معاذ اللہ, تو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ وہیں کوئی آسمانی عذاب نازل نہ کر دے, اس کا ویٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا اس گناہ کا. اسی طرح کچھ ٹائمز ایسے ہیں, وقت ایسے ہیں. یہ تو میں نے بات کی مکان اور جگہ کی, جگہ کے بدلنے سے بھی حکم بدلتا ہے, نیکی بھی بڑھ جاتی ہے. عام مسجد میں, گھر میں آپ نماز پڑھو 1 نماز, مسجد میں جماعت سے پڑھو 25 نمازیں, مسجد حرام میں پڑھو, بولو نا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب, 1,00,000. تو نیکی بھی بڑھ رہی ہے, اس کا بھی وزن اور مقدار بڑھتی جا رہی ہے. اسی طرح ٹائم کے بدلنے سے آپ ایک نیکی کرتے ہیں رمضان کے علاوہ مہینے میں, وہ 10 نیکیوں کا ثواب. رمضان میں کرتے ہیں تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. لیلۃ القدر میں کرتے ہیں تو 1 رات کی عبادت 1000 مہینے کے برابر, 80 سال کے برابر. اس کو اگر اتار دینا تو بڑی جی, پھر اس میں چینج کرنا اس کو.
جو الکوہلک خوشبو ہے نا، الکوہلک لوگ استعمال تو کرتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا دماغ لگا کے بار بار آپ استعمال کریں نا، آپ کو اندازہ ہوگا اس سے انسان فریش نہیں ہوتا، یہ اور دماغ پہ بوجھ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر کثرت سے آپ استعمال کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ خیر، اسی طرح ٹائم، جیسے رات، رمضان کی راتوں کا ثواب عام راتوں سے بہتر، پھر رمضان کی آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ پچھلے 2 عشروں سے زیادہ افضل، پھر لیلۃ القدر 80 سال کی عبادت سے افضل۔ تو ٹائم کے بدلنے سے نیکی کا وزن اور گناہ کا وزن اس میں فرق پڑتا ہے۔ تو رمضان میں کوئی گناہ کرتے ہیں اس کا وبال بھی دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ شخصیت کے بدلنے سے بھی نیکی اور گناہ کے وزن میں فرق پڑتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ امہات المؤمنین کو، پھر شخصیت کی 2 قسمیں، ایک تو وہ گناہ کرنے والا اور ایک وہ جس کا حق پامال کیا جا رہا ہے، جس کا حق ضائع کیا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے امہات المؤمنین کو کہ اگر تم میں سے کسی نے برائی کا ارتکاب کیا، یضاعف لها العذاب، اس کو عام عورتوں کی طرح عذاب نہیں ہوگا بلکہ اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا، دگنا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بیویاں ہیں، مقدس گھرانہ ہے۔ تو شخصیت کے بدلنے سے فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا؟ اسی طرح آپ بد اخلاقی کرتے ہیں ایک عام آدمی سے، بدتمیزی کرتے ہیں ایک نارمل ایک عام آدمی سے، اس میں ایک دفعہ بدتمیزی کا گناہ ملے گا، لیکن جن کے آپ پر احسانات ہیں، دیکھو اسلام میں جو حق بنتا ہے نا، حق 2 وجہ سے کسی کا حق بنتا ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کھوپڑی میں بٹھا لیں اس کو۔ ایک حق اسلام میں ثابت ہوتا ہے احسانات کی وجہ سے، کسی نے آپ پر احسان کیا، وہ کوئی اجنبی ہو اس کا بھی حق ہے اگر اس نے آپ پر احسانات کیے۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اس کو تو سب مانتے ہیں، یہ چیز تو لوگ تسلیم کرتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتا ہے، کسی نے آپ پر احسان کیا آپ کیا کریں؟ آپ بھی اس پر احسان کریں۔ کہ رائٹس کی بات غیر مسلم کرتے ہیں، تو اسلام میں رائٹس جو کسی کے حقوق ہوتے ہیں نا، 2 وجہ سے ہوتے ہیں، ایک تو احسان اور ایک بلڈ ریلیشن۔ آپ کا اس سے ریلیشن کیا ہے؟ ریلیشن ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے احسانات نہ بھی ہوں تو بھی شریعت نے آپ کے اوپر اس کے حقوق رکھے ہیں، صرف ریلیشن کی بیس پہ۔ اب جتنا قریبی ریلیشن ہوگا اس کے ساتھ بد اخلاقی کا ویٹ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا نا، شخصیت کی وجہ سے بھی گناہ کا وزن کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھو کسی نے ایک عام انسان کو قتل کر دیا، بہت بڑا جرم ہے، اپنے ماں باپ کو خدا نخواستہ قتل کر دیا، تو کیا وہ عام قاتلوں جیسا ہے بھائی؟ اپنے بھائی کو قتل کر دیا، بہن کو قتل کر دیا، تو عام قاتلوں کی طرح ہے وہ؟ دنیا لعنت کرتی ہے نا، اپنے بھائی کا قاتل ہے، اپنے باپ کا قاتل ہے، کبھی سر اٹھا کے جی سکے گا وہ؟ تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی کڑوا جملہ کہا، بدتمیزی کی، سختی کی اپنے دوست کے ساتھ، یہ 1 درجہ گناہ ہے، لیکن آپ نے بد کلامی، بدتمیزی، بد تہذیبی کی اپنے باپ کے ساتھ، اس کا ویٹ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اور یہی بدتمیزی اگر کی ماں کے ساتھ تو اس جرم کو آپ 3 سے ضرب دے دیں۔ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ بد اخلاقی سب سے بڑا جرم،
اور ماں کے ساتھ بد اخلاقی باپ کی نسبت 3 گنا بڑا جرم ہے، 3 گنا بڑا جرم ہے۔ ہیومن رائٹس میں کوئی اس کی بات بولو نہیں کرتا۔ ہیومن رائٹس کی جب بات ہوتی ہے نا، اس میں یہ ٹاپک نہیں آتا۔ اسلام آپ کو افراد کے حقوق بیان کرتا ہے کہ باپ کا یہ، ماں کا یہ، بیوی کا یہ، بیٹے کا یہ، بیٹی کا یہ، اولاد کا، وہ باؤنڈری کھینچتا ہے۔ تو اس لیے چند رشتے ایسے ہیں کہ ان کے سامنے بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں، 100 دفعہ سوچا کریں۔ ان میں ایسا نہیں ہے کہ جو منہ میں آیا بک دیا اور باہر جا کے دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ میں تو چپ رہتا ہی نہیں ہوں بھائی، میرے تو دل میں جو ہوتا ہے اسی وقت منہ پہ سنا دیتا ہوں میں۔ فخر کرتے ہیں نا آج کل نوجوان، ابے ہم نہیں کسی کو سنتے، ہمارے تو منہ میں جو آئے، ہم تو اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، دل میں رکھتا ہی نہیں ہوں میں۔ تو گدھا ہے نا، اس کا مطلب ہے گدھا جب ڈھینچو ڈھینچو شروع کرتا ہے تو پہلے ماحول دیکھتا ہے، کیا ہو گیا؟ گدھا جب اسپیڈ سے، وہ ایک، آپ ہر وقت، میں گدھے کی مثال دے رہا تھا کہ گدھا جب ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے ماحول دیکھتا ہے کہ یار ابھی کچھ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، گدھے کا باپ بیٹھا ہوا ہوگا کہیں قریب میں، اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، تو رشتے ہیں، ذرا خیال کرو، پھر ٹائم دیکھو رات کے 2 بج رہے ہیں، لوگ سو رہے ہوں گے، تو تھوڑا خیال کرو۔ نا 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 نا، گدھے کو جب ڈھینچوں ڈھینچوں کرنی ہوگی پورے پریشر سے ہوا لے گا اور پریشر کے ساتھ نکالے گا، کسی کی نہیں سنتا۔ وہ قرآن میں ہے نا، ہر جانور اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے نا قرآن میں، ہے نا قرآن میں۔ تو کہتے ہیں کسی ہندو نے کہا، کسی ہندو سے کسی مسلمان نے کہا کہ یار قرآن میں ہر جانور اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تو اللہ کا نام لیتا ہے، تو کوئی جانور ایسا ہے جو بھگوان کا نام بھی لیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، گدھا جب ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے نا تو وہ بھگوان کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب پوچھا بھائی کیسے، کہتے ہیں دیکھو جب گدھے پہ زیادہ لوڈ ڈالتے ہیں نا تو گدھا کہتا ہے بھگوان نا انصافی ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، بھگوان نا انصافی ہے کہ نہیں، وہ جو کر رہا ہوتا ہے نا، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا۔ خیر، گدھا جب چیختا ہے، بھونکتا ہے، کتا جب بھونکتا ہے اور گدھا جب چیختا ہے تو ماحول سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ابھی اس اسٹائل میں بات کرنے کا موقع ہے یا نہیں۔ ہم تھر میں گئے نا، تھر میں کرتا ہوں، ہم تھر میں گئے، وہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے کوئی خوراک وراک تقسیم کرنی تھی۔ اب دن بھر کے ہم تھکے ہوئے نا، بہت شدید تھکاوٹ تھی، ریگستان میں ہی چارپائیاں ڈلی ہوئی تھیں ہمارے سونے کے لیے۔ اب ہم 8-10 افراد تھے، جب سونے کے لیے لیٹے ہیں، ہمیں خیال تھا کہ آج تو بڑی گہری نیند آئے گی، کیونکہ ریگستان میں نا ایک بالکل خاموشی، آبادی تو ہے نہیں، تھر میں بہت کم ہے، بالکل خاموشی اور بڑا اچھا پیارا موسم، اور مچھردانیاں لگا لی تھی ہم نے مچھروں سے بچنے کے لیے۔ ہم نے کہا آج تو بڑی گہری نیند مزے سے سوئیں گے، وہ تھکے بھی بہت تھے، اور اگلے دن پھر ہمیں صبح وہ اسی مہم پہ نکلنا تھا، ہمیں پتا تھا کل دن میں ٹائم نہیں ملے گا۔ جیسے ہی سکون کا ٹائم شروع ہوا نا، پہلے ایک گدھے کی آواز آئی۔ ہم نے کہا شاید کوئی پرابلم ہوگی، گدھا ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے نا، ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اگنور کرو نا۔ دوسرے جیسے ہی وہ خاموش ہوئے، دوسرے گدھے نے پوری پھیپھڑوں میں نا ہوا بھری ہے، اور اچھا آواز اتنی، کیونکہ خاموشی تھی نا، اتنی گونج رہی تھی فضاؤں میں ان کی صدائیں، اتنی اونچی آواز میں چیخ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کی آنکھ لگ جائے، سو جائے۔ اب وہاں تھر کے لوگ تو عادی ہیں، ہم نے کہا یار تم کیسے سو گے؟ کہہ رہے ہم تو عادی ہیں، ان کا پروگرام رات کے ٹائم پہ شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں رات پہ ان کا یہ پروگرام شروع ہو جائے گا۔ اب ایک خاموش ہو، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر کئی مل کے چیخ رہے ہیں۔ ہم سب ساتھی نا بالآخر 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کے بیٹھ گئے، ہم نے کہا ہم سو ہی نہیں رہے بھائی، نہیں ہو سکتا۔
ہم نے کہا یار ان گدھوں کو بھگاؤ، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھا جب اٹھ کے نا لائٹ ماری، لائن سے گدھے، لائن لگی ہوئی ہے گدھوں کی، لائن لگی ہوئی اور ڈھینچوں ڈھینچوں. تو جیسے گدھا چیخنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتا کوئی بندہ آیا ہوا ہے، کوئی ٹائم ہوتا ہے دن میں چیخ لیتے یار، تمہیں کوئی کم ٹائم تھا تمہارے پاس دن میں چیخنے کے لیے؟ بندے سو رہے ہیں، تمہیں نظر آ رہا ہے چار پانچ، ابھی ہمارے قریب آ کے پھر چیخ رہے ہیں. تو اسی طرح آج نوجوان آدمی بھی بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میرا جب میٹر گھومتا ہے میں چیختا ہوں، میں تمیز سے سنا دیتا ہوں. بھائی ہم دل میں رکھنے والے لوگ نہیں، ہم تو پوری بات پارسل کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ میں اور تھر کے گدھوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی ماحول نہیں دیکھتا اور آپ بھی ماحول نہیں دیکھتے. انسان ماحول دیکھتا ہے، سامنے باپ بیٹھا ہوا ہے، بڑا بھائی ہے، وہ عالم ہے، بزرگ ہیں، گھر کے بڑے ہیں، چاچا ہے، ماموں ہیں، بڑی بہن ہے، ماں ہے، یہ سارے مقدس رشتے ہیں. ان کے سامنے اونچی آواز بولو نہیں ہوگی، ان کے سامنے اونچی آواز نہیں ہوگی. اپنے چھوٹوں میں بیٹھے ہو پھر بھلے اچھلو 2 فٹ چیخو، دوستوں میں بیٹھے ہو کلابازیاں کھا لو چیخو. تو بد اخلاقی بھی ایک جرم ہے، دوست کے سامنے کم، باپ کے سامنے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ. خوش اخلاقی نیکی ہے، دوست کے سامنے کم، باپ کے سامنے بہت زیادہ، اور ماں کے سامنے 3 گنا اور زیادہ. اس طرح مسکرا کے اور میٹھے لہجے میں جب بات کرتے ہیں نا اس کا ثواب ملتا ہے. شخصیتوں سے یہ ثواب میں فرق آتا ہے. آپ میٹھے لہجے میں دوست سے بات کرتے ہو، صدقے کا ثواب ملے گا یقیناً. یہی لہجے میں بھائی سے بات کرتے ہو، اللہ اس ثواب کو کئی گنا بڑھا دے گا کہ یہ بھائی کی وجہ سے بات کر رہا ہے میٹھے لہجے سے. بہن سے بات کرتے ہو بہت میٹھے لہجے میں، اللہ اس ثواب کو کئی گنا بڑھا دے گا، کیونکہ اللہ کی نظر میں بلڈ ریلیشن کی ویلیو ہے، انگریز کی نظر میں نہیں ہے، اللہ کی نظر میں ہے. پھر آپ فادر سے بات کرتے ہو بہت میٹھے لہجے میں، اللہ اس کا وزن اور زیادہ بڑھا دے. باپ کی پیشانی پر عزت کے ساتھ نظر ڈالتے ہو تو حج عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے وہ. اور ماں کے ساتھ جب میٹھے لہجے میں بات کرتے ہو تو جتنا ثواب باپ کے ساتھ میٹھے لہجے میں بات کرنے سے ملا تھا، اللہ اس ثواب کو 3 سے ضرب دے کے لکھتے ہیں، 3 گنا بڑھا دیتے ہیں. تو خیر بات جہاں سے شروع ہوئی تھی میں ختم کروں جلدی سے، بس 1 سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ کا عذاب آتا ہے گناہوں پر، تو اپنے گناہوں کی فہرست بنا کے لسٹ تیار کریں. بد اخلاقی ایک جرم ہے، گناہ ہے، داڑھی کاٹنا گناہ ہے، بے پردگی گناہ ہے، بد نظری گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، سودی بینک میں جاب کرنا گناہ ہے، زنا ہے، فحش فلمیں دیکھنا نیٹ پر. جتنے گناہ ہیں ان کی لسٹ تیار کر کے آہستہ آہستہ ایک ایک گناہ کو اپنی زندگی سے ختم کریں. اس کے بغیر اللہ کی طرف سے بخشش کے وعدے نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں تمام قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.